الحمدللہ رب العالمین وعلیکم السلام الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللہم رحمتک نرجو فاصلح لنا شؤوننا کلہا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ تجوید میں پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ العصر اور سورۃ التکاثر کی تلاوت کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے 2 صورتیں اور اگر ممکن ہوا تو 3 صورتیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورۃ التکاثر سے پہلے جو صورت ہے سورۃ القارعہ، وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی فیاض صاحب آپ بھی ساتھ ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ القارعہ، ملقارعہ، ملقارعہ۔ عموماً ان کو ان دونوں آیتوں کو نا عموماً ملا کے ہی پڑھ دیا جاتا ہے۔ وقف کر سکتے ہیں جائز ہے، لیکن عموماً ان کو ملا دیا جاتا ہے۔ القارعۃ ملقارعہ، القارعۃ ملقارعہ، القارعۃ الملقارعہ۔ ہاں القارعۃ نہیں، القارعۃ ملقارعہ، القارعۃ ملقارعہ۔ القارعۃ ملقارعہ۔ ہاں قاف موٹی پڑھیں گے نا، قاف ہے نا، قارعہ یعنی قارعہ، اور عین بھی ہے، را پہ زیر ہے، را باریک ہے، عین جو ہے وہ حلق سے موٹا اور قاف بھی موٹا۔ القارعۃ ملقارعہ، القارعۃ ملقارعہ، القارعۃ ملقارعہ۔ وما ادراک ملقارعہ، وما وما أدراك أدراك ما القارعة۔ قارعہ، قارعہ۔ اگر عین کی آواز نہیں آئے گی تو یہ یا بن جائے گا نا۔ قاریہ کا مطلب کیا ہے؟ یا پڑھیں۔ اگر عین ساؤنڈ نہیں کرے گا تو پھر وہ یا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وما ادراک ما القارعہ، وما أدراك ما القارعة۔ قاریہ نہیں قارعہ، قارعة۔ عین پڑھنا ہے، را کے بعد عین پڑھنا ہے، اور پھر ہا ہے تو ہا پہ وقف ہوگا، وہ آپ کی جو سینے سے آواز نکلتی ہے وہ نکلے گی۔ قارعہ، قارعة۔ ہاں را کے بعد عین کلیئر کریں گے نا، قارعہ۔ قارعة۔ دوبارہ پڑھیے گا طارق صاحب۔ قارعة۔ نہیں قاریہ نہیں، قارعہ۔ قارعة۔ ہاں اب بہتر تھا کچھ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم يكون الناس كالفراش المبثوث۔ یکون الناس نہیں، یکون الناس، نون پر پیش ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون يكون الناس كالفراش المبثوث۔ مبثوث میں کیا ہے؟ سا، ٹھیک ہے، پہلے بھی سا بعد میں بھی سا، مبثوث، مبثوث۔ با جو ہے وہ یہاں کلکلا بھی ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وتكون الجبال الجبال كالعهن كالعهن المنفوش۔ عہن میں عین ہے نا، عین کی آواز اور پھر ہا، کالعہن المنفوش، كالعهن المنفوش۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہاں ثقولت، ثقولت سا اور قاف، ثقولت موازینہ، ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ راضیہ میں کیا ہے؟ ضاد، ٹھیک ہے، ضاد جیسے ہم نے سیکھا ہے ویسے پڑھیں گے، زبان کی سائیڈ کو آپ نے ٹیڑھا کر کے اوپر کی داڑھ سے لگانا ہے اور موٹا پڑھنا ہے، دال بننے سے بچانا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ عیشا میں بھی کیا ہے؟ عین ہے نا، عین کی زیر پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو بس حلق اور زیر پڑھیں تو اس کی ادائیگی درست ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں مشکل کیا آتی ہے، جب حلق سے نکالتے ہیں تو وہ تھوڑا سا زبر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو بس اس سے محفوظ رکھیں، زیر ہی کی کوشش کریں۔ تو عیشت، آئی نہیں بننا چاہیے نا، حلق میں جب نکالیں گے تو وہ عیشت بعض اوقات بن جاتا ہے، عیشت راضیہ، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ جو من ثقولت تھا یہاں پہ اخفا تھا، فَأَمَّا مَنْ ثقولت، اور خا جب آتا تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے، اخفا نہیں ہوتا۔ من خفت، من ثقولت، من خفت، فَأَمَّا مَنْ ثقولت موازینہ، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ راضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ اب ہیا میں آخر میں ہا کی ساؤنڈ بھی آئے گی، ما ہیہ، ما هي نار حامیہ، نار حامیہ دوبارہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم، ہا حلق کے ساتھ، رحیم نہیں حلق کے ساتھ طارق صاحب، رحیم، نہیں حلق سے، رحیم، آپ ٹھیک تھا۔ القارعۃ ما القارعہ، قارعہ، جو زبر کی آواز ہے نا وہ آئین کے مخرج پہ جانے کے بعد نکلے گی نا، قاریہ پڑھیں گے تو بعد میں اگر آئین کی آواز تو وہ یا کی زبر بن جائے گی نا، کیونکہ پیچھے زیر ہے پھر زبر پڑھ رہے ہیں تو وہ عموماً یا کی ساؤنڈ بن جاتی ہے۔ لیکن جو آپ آواز دے رہے ہیں اس سے تو لگتا ہے جیسے ہا کی آواز نکل رہی ہے، وہ تو آخر میں آئے گی نا، یہ نوٹس کر رہا ہوں۔ آخر میں ہا کی آواز آئے گی وہ ٹھیک ہے، لیکن ہا سے پہلے جب آئین ہے نا تو وہ آئین کی آواز آئین سے طریقے پہ نکلے گی نا۔ ایک ہے قاریہ، قاریہ میں کیا ہے یا پڑھ رہے ہیں ہم، اور قارعہ یہ کیا ہے آئین، ٹھیک ہے، تو ہم نے قارعہ پڑھنا ہے، آئین پڑھنا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، طارق صاحب آئین نکلنا ہے، یا کی آواز آ رہی ہے نا، القارعۃ ما القارعہ، ہاں کاشف صاحب کا ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی اور مشق کیجیے گا طارق صاحب، آئین جو ہے نا، القارعۃ ما القارعہ،
القارعة ما القارعة القارعة ما القاریہ نہیں یا کی ہاں اب ٹھیک، آخری ٹھیک تھا، آخری کافی بہتر تھا، ٹھیک ہے. وما ادراک ما القارعہ، وما وما ادراک ما القاریہ. دوبارہ پڑھیے گا، ما القارعہ. جی القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. يوم يكون الناس يوم كالفراش المبثوث. فراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأما من وأما ثقلت موازينه ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في فهو في عيشة عيشة راضية. راضية راضية. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ راضیہ، ٹھیک ہے. فهو في عيشة راضية. فهو في وهو في عيشة عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية. هاوية. ہاں ہونٹ گول کریں گے تو خوبصورتی پیدا ہوگی. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. نار حامية. نار حامية. حامية. حامیہ میں ہا جو ہے وہ حلق والی ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. والعادیات ضبحا. والعاديات ضبحا. آپ کا نیٹ بریک تو نہیں ہو رہا؟ آواز صحیح پہنچ رہی میری؟ جی آواز صحیح آ رہی ہے، نیٹ تو نہیں بریک؟ جی ٹھیک ہے. ابھی تک ٹھیک آ رہی ہے. چلیں. والعادیات ضبحا. والعاديات ضبحا. ضبحا فالموریات قدحا. فالموريات قدحا. والموريات قدحا ہا حلق کے ساتھ. فالموریات قدحا. فالموريات قدحا. والموريات قدحا فالمغیرات صبحا. فالمغيرات صبحا. مغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرنا به ہاں نون کو لمبا نہیں کریں گے نا، ایک زبر ہے نا، سا باریک ہوگی، را موٹی. فأثرنا، اور پھر نون پہ چونکہ ایک زبر ہے اس لیے لمبا نہیں کریں گے. فأثرنا سے کیا ہو جائے گا؟ جمع متکلم ہو جائے گا نا. فأثرنا جو ہے وہ یہ جمع مؤنث غائب ہے نا، فأثرنا، ٹھیک ہے. فأثرنا جو ہے وہ متکلم ہو جائے گا نا. فأثرن به نقع، نقع میں قاف جو ہے وہ ساکن ہے اور وہ حروف قلقلہ میں سے، تو اس پہ آواز ٹکرائے گی. ہاں فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا. فأثرنا به نقعا ہاں لمبا نہیں کریں گے. فأثرن به نقعا.
فأثرن به فأثرنا نقعا به فوسطن به جمعا فوسطن به فوسطن جمعا فوسطنا میں طا ہے نا، طا بھی حروف قلقلہ میں سے، وہاں بھی آواز ٹکرائے گی، موٹا پڑھیں گے. فوسطن به جمعا، فوسطن به فوسطنا جمعا به ہاں لمبا نہیں کریں گے. فوسطن به، فوسطنا به پڑھیں گے تو لفظ بدل جائے گا. فوسطن به جمعا، فوسطن به فوسطنا جمعا به جمعا ہاں ابھی بھی تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے کاشف صاحب. فوسطن به جمعا، فوسطن فوسطنا به جمعا ہاں اس پہ لمبا نہیں کہا، فوسطنا به نہیں، فوسطن به پڑھیے. فوسطنا به ہاں تھوڑا سا اور کم کیجیے گا. فوسطن به، فوسطنا به فوسطنا به ہاں نہیں اس میں لمبا ہے. ابھی تھوڑا سا لمبا تھا. فوسطن به، فوسطن به فوسطن به فوسطن به جمعا فوسطن به فوسطن جمعا به جمعا ان الانسان لربه لکنود، إن الإنسان لربه لكنود لکنود میں دال آخر میں کلکلے کے ساتھ ہوگا. انا میں غنہ کرنا ہے اور انسان میں جو نون ہے اس پہ اخفا کرنا ہے. ان الانسان لربه لکنود، إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وإنه وإنه شديد لشدید، لشديد لشديد آخر میں دال پہ کلکلہ ہے نا. لشدید، لشديد شديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم أفلا إذا بعثر إذا ما في بعثر ما في القبور القبور ہاں قبور میں را پہ کلکلہ نہیں ہے، اور بعثرہ میں عین اور سا، ٹھیک ہے، اور را موٹی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وحصل ما وحصل في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم رحيم رحيم الرحيم والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والموريات قدحا قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا جی طارق صاحب آپ موجود ہیں؟ جی پڑھیے نا ساتھ ساتھ. بیچ میں تھوڑی سی انٹرپشنز آ رہی ہیں. فالموریات، میں تھوڑا
فالمغیرات صبحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فأثرنا به ہاں سا باریک ہوگی نا، فأثرن، ٹھیک ہے، اور نون لمبا نہیں کریں گے، فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، فوسطن به جمعا ووسطنا به جمعا ہاں تا پہ کلکلا ہوگا نا، فوسطن به جمعا، فوسطن به ووسطنا به به جمعا ان الانسان لربه لکنود، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد حبی میں کیا ہے، ہا ہے نا، لحب الخير لشدید، لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ٹھیک ہے، یعلمو میں بھی چونکہ ٹھیک پڑھا آپ لوگوں نے، پیش ہے نا، اس کو لمبا نہیں کریں، یعلمو نہیں پڑھیں گے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور ہا حلق سے اور صاد موٹی، وحصل ما في الصدور، وحصل ما في حصل ما في الصدور الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير، إن إن ربهم ربهم يومئذ لخبير ربهم کی را موٹی زبر ہے نا، ان ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير ٹھیک ہے، دو صورتیں رکھ لیتے ہیں آج، کتنی صورتیں ہوگی ہماری، 10 11 12 13 14 15 ہوگی، 15 صورتیں ہو چکی ہیں، اور سورہ فاتحہ ملا لیں تو 16 ہوگی، ٹھیک ہے۔ کوئی دعا نہیں آج کرنے دعا کرتے ہیں، ہاں وہ ایک حدیث ہے نا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا نہ بھولنا، ٹھیک ہے، وہ الفاظ کیا ہیں، اللہم اعنی اعلی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے، جب جمع میں پڑھتے ہیں تو اعنا پڑھ دیتے ہیں نا، وہ جمع کی وجہ سے، اعنی واحد اعنا جمع، کئی دفعہ آپ نے مسجدوں میں سنا ہوگا اعنا، تو وہ اس کی جمع ہے، الفاظ وہی ہیں، ٹھیک ہے، تو واحد والے آپ یاد کر لیں، وہ کیا ہیں، اللہم اللہم اعنی، اعنی آئینی میں پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے اور پھر نون پہ شد ہے، اعنی أعني علی ذکرک على ذكرك و شکرک وشكرك و حسن عبادتک، وحسن عبادتك اے اللہ میری مدد فرما، اعانت فرما تیرے ذکر پر، یعنی اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر، اور تیری عبادت اچھے طریقے پہ کروں اس پر، حسن عبادتک۔ نماز جنازہ بھی پڑھ نماز جنازہ کر لیں، ہاں نماز جنازہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں یعنی 4 تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، قرات سرن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرات سرن کر، قرات تو نہیں ہے مطلب، یعنی جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں سر، جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ سرن کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے، پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سبحانک اللہم، یہ پڑھ لیں ساتھ ساتھ جو آپ نارمل پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک اب یہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک، وتعالی جدک، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں وتعالی جدک نہیں، وتعالی کھڑی زبر ہے، وتعالی جدک، وتعالی جدک، اس کے بعد 2 الفاظ کا اضافہ ہے، وجل ثناؤک، وجل ثناؤک، ثنا میں جو ہے وہ سا ہے، ٹھیک ہے، وجل ثناؤک، وجل ثناؤک، ہاں سین نہیں پڑھنا، سا، وجل ثناؤک وجل ثناؤک ثناؤک ولا الہ غیرک، ولا ولا الہ الہ غیرک، الہ اس کے بعد دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے، اچھا ٹھیک ہے، جدو کا یا جدو کا ہے، مطلب ہاں صرف پیش کے بعد واو بھی ہے اس میں؟ نہیں صرف پیش ہے، جدو کا، وتعالی جدو کا، صرف پیش۔ اچھا اس کے بعد دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہیں گے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد آپ محمدن پڑھ لیں جو کہ ہم ملا نہیں رہے، وعلی آل محمد وعلی وعلی آل محمد کما صلیت کما صلیت علی ابراہیم علی علی ابراہیم ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید انک مجید حمید مجید، اللہم بارک اللہم بارک اللہم بارک علی محمد علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد جو نماز جنازہ کی دعا ہے وہ پڑھیں، اس کے ساتھ مزید دعائیں بھی ملائی جا سکتی ہیں عربی میں جو یاد ہوں میت کے حوالے سے۔ تو جو مشہور دعا ہے جو مسنون پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا، ہا حلق سے پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا اللہم اغفر لحینا ومیتنا ومیتنا وشاہدنا، وشاہدنا، اب یہ سب نون جمع والے ہیں، لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، ایک الف کے برابر، وشاہدنا وشاہدنا وغائبنا وغائبنا وصغیرنا وصغیرنا وکبیرنا وکبیرنا وذکرنا وذکرنا وانثانا، وانثانا انثا میں کیا ہے، سا ہے، ٹھیک ہے، وانثانا وانثانا اللہم اللہم من احییتہ، من احییتہ احییتہ میں ہا ہے، ٹھیک ہے، من احییتہ من احییتہ منا منا فاحیہ فأحیہ علی الاسلام علی الاسلام ومن توفیتہ منا ومن توفیتہ منا فتوفہ فتوفہ علی الایمان، علی
على الإيمان. ٹھیک ہے. اے اللہ مغفرت فرما، یعنی یہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اے اللہ مغفرت فرما ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کی بھی، اور جو وفات پا گئے ان کی بھی، اور جو موجود ہیں ان کی بھی، اور جو غیر موجود ہیں ان کی بھی، اور ہم میں سے چھوٹوں کی بھی اور بڑے کی بھی، اور مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، ذکرنا و انثیٰ. اے اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے. ٹھیک. تو یہ جو ہے وہ مسنون دعا پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ. تفصیلی دعا ہے. اچھا یہ تو ہے جب کسی بالغ کے لیے ہو. ٹھیک ہے. اگر نابالغ بچے کی ہے تو اس کے لیے چونکہ وہ مکلف نہیں ہوتا نا، اس یہ تو مغفرت کی دعا تو اس کے لیے کی جائے گی نا جو مکلف ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھنا ہے. تو نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا اللہ کے ہاں، اس کے ہاں تو سوال جواب حساب نہیں ہوگا نا. تو اس کے لیے دعا جو ہے وہ مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، نابالغ بچہ اگر مذکر ہو تو اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلہ. ٹھیک ہے. اللہم اجعلہ، یہ وہی حمزۃ الوصل ہے. اجعل سے ساتھ پیچھے مل رہا ہے تو کیا بتا؟ اللہم اجعلہ لنا فرطن، طا ہے اس میں. ٹھیک ہے. وجعلہ لنا اجرا وذخرا، وجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر مؤنث ہو یعنی نابالغ بچی ہو تو اللہم اجعلہا لنا فرطن وجعلہا لنا اجرا وذخرا، وجعلہا لنا شافعتا ومشفعا، شافعتا ومشفعا، شافعتا ومشفعا. شافعن تھا نا، مؤنث کے لیے وہی گولتا لگ جائے گی نا. شافعتن نسب میں ہے تو شافعتن، مشفعن تھا نسب میں تھا نا، تو مؤنث میں کیا ہوگا؟ مشفعتن. اس پر وقف کیا ہوگا؟ مشفعہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے نابالغ بچے اور نابالغ بچی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد چوتھی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ ہے بغیر، اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر رہے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی. ویسے اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں جی، اس کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، عربی میں ہی ہاں جی مطلب پڑھ سکتے ہیں، اور دل میں اردو میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ سر ویسے میت کے لیے جو اس کے علاوہ ہمارے تو ایک نارمل ٹرم ہے کہ ہم سورۃ فاتحہ اخلاص پڑھ کے دیتے ہیں، کوئی اسپیسیفک دعا بھی ہوتی ہے جو جب 3 سال جو میت کے مرنے کے بعد وہ پڑھی جائے؟ یہ جنازے کے اندر بات کریں، جنازے کے علاوہ؟ ویسے اس کے علاوہ سر ہم جاتے ہیں سر لوگ فاتحہ خوانی کرنے، مطلب وہ تو آپ اس کے علاوہ وہ تو اصال ثواب کے لیے ہے نا. یعنی اصال ثواب میں وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ اخلاص اس لیے 3 بار پڑھوا دیتے ہیں کہ سورۃ اخلاص کے متعلق آیا نا کہ تعدیل ثلث القرآن، کہ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو 3 بار وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ 3 بار گویا پورا قرآن کا ثواب ہو گیا. اس ثواب کو جو ہے وہ میت کے لیے ایصال کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے. اس کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں. تو وہ اس پہلو سے غالباً ہے. ٹھیک ہے. باقی دعائیں مسنون بہت سی ہیں میتوں کے لیے، اور وہ پڑھی جا سکتی ہے. قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہیں، والدین ہوں تو ان میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مسنون دعائیں اور بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. کافی چیزیں میرا خیال اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہیں. فضل اللہ تعالیٰ منت اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے جی. اب عطی کی طرف آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج ہم نے انشاءاللہ الدرس الحادی والعشرون 21ویں درس کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہ مختصر درس ہے اور اس میں کوئی بنیادی نیا قاعدہ نہیں ہے. یہ جیسے ہم نے 11واں درس پڑھا تھا اسی طرح اب یہ 21واں درس ہے،
اور اس میں آپ سمجھ لیں جیسے کتاب کا عمومی اسلوب کیا ہے، وہ مکالمے کی شکل میں درس لکھا جاتا ہے نا، فلاں لوگ آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، سوال و جواب ہے، اس میں قواعد ڈسکس کیے جاتے ہیں. تو 11واں درس اور یہ 21واں درس یہ متن کی شکل میں ہے، پیراگرافس ہیں. وہ تھا بیتی، اور اس میں جو قواعد اس وقت تک ہم پڑھ چکے تھے ان کا بیان کیا گیا تھا ایک مشق کے طور پہ. یہ کیا ہے مدرستی. اب یہاں پہ جو آپ مکمل سارے قواعد پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں ابھی تک، اس کا انہوں نے ایک سمجھ لیں سمری سی دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے خیر غالباً آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ لوگ سب ایک بار اس کو پڑھ کے آئیں گے. تو پڑھ کے آئیں آپ لوگ؟ جی. حل قرأتم الدرس؟ نہیں پڑھا کسی نے. اچھا چلیں پڑھ لینا چاہیے تھا. بہرحال مدرستی میرا مدرسہ، مرکب اضافی. ٹھیک ہے. ہادی مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے. ہادی مبتدا، مدرستی مرکب اضافی خبر. اب میں کچھ ترکیب بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی بات واضح نہ ہو رہی ہو تو پوچھ لیجئے گا. تو ہادی مدرستی، ہادی مبتدا، مدرستی مرکب اضافی خبر، یہ میرا مدرسہ ہے. ہیا قریبۃ من المسجد وہ مسجد سے قریب ہے. ہیا مبتدا، قریبۃ خبر، من المسجد مرکب جاری متعلق خبر. ٹھیک ہے. اب چونکہ مدرسے کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے ضمیر کیا آئی؟ واحد مؤنث غائب ہیا. اور چونکہ مبتدا ہیا ہے تو خبر بھی کیا آئی؟ قریبۃ. ٹھیک ہے. ہیا مدرسۃ کبیرۃ وہ ایک بڑا مدرسہ ہے. ہیا مبتدا، مدرسۃ کبیرۃ مرکب توصیفی خبر. ٹھیک ہے. مدرسۃ کی صفت ہے کبیرۃ، تو چاروں اعتبارات سے جنس، اعرابی حالت، عدد اور وسعت، وہ چاروں کبیرۃ نے مدرسۃ کو فالو کر کے اس کو لایا گیا. تو وہ ایک بڑا مدرسہ ہے. لہا ثلاثۃ ابواب اس کے 3 دروازے ہیں. لہا چونکہ کیا ہے لام زیر لی حرف جر اور ہا اس کا مجرور، تو یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا چاہے پہلے آئے، لہٰذا لہا کیا ہے مرکب جاری خبر. تو ثلاثۃ ابواب یہ مبتدا ہے. تو ثلاثۃ ابواب کیا ہے؟ یہ مرکب، اس کو ٹیکنیکلی مرکب عددی ویسے نہیں کہتے، لیکن یعنی عدد اس میں ثلاثۃ عدد ہے اور ابواب اس کا معدود ہے. اور اس کا سٹرکچر کون سا 3 سے 10 والا ہے نا. تو ہم نے یہ کہا تھا 3 سے 10 میں اگر ہم مذکر چیز کو گن رہے ہیں تو عدد گولتا کے ساتھ آتا ہے، اور اگر مؤنث چیز کو گن رہے ہیں تو گولتا کے بغیر آتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے اس کے واحد کو. ابواب کا واحد نکالیں گے، وہ کیا ہے؟ باب. باب کیا ہے؟ مذکر. جو ہے یہ مبتدا ہوگا جی، مبتدا ہے. ہاں جی. تو باب چونکہ مذکر ہے لہٰذا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ عدد گولتا کے ساتھ والا. تو ثلاثۃ ابواب. اور پھر جب ہم اس کو گنتے ہیں 3 دروازے تو عدد کو مضاف بناتے ہیں، الف لام تنوین کے بغیر آئے گا، اور معدود کو مضاف الیہ بناتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ حالت جر میں آئے گا. اور ایڈیشنل 2 شرائط کیا ہیں مضاف الیہ کی یا معدود کی کہ اس کو جمع اور نکرہ بھی لائیں گے. تو ثلاثۃ ابواب، یہ ثلاثۃ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے 3 دروازے ہیں. ابوابھا مفتوحۃ الآن اس کے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں. ابوابھا مرکب اضافی مبتدا، مفتوحۃ خبر، اور الآن ظرف متعلق خبر. ٹھیک ہے. اب یہاں ظرف چونکہ خبر براہ راست موجود ہے نا مفتوحۃ، تو شبہ جملہ جو ہوتا ہے یعنی مرکب اضافی یا مرکب جاری یا ظرف، اس کو پھر ہم متعلق خبر بنائیں گے. تو یہاں ظرف الآن نصب میں ہے اور یہ متعلق خبر ہے. مفتوحۃ کیوں آیا؟ کیونکہ ابوابھا کی بات ہو رہی ہے نا، مبتدا ابوابھا ہے نا. تو ابواب چونکہ باب کی جمع ہے، باب غیر عاقل ہے، جب اس کی جمع استعمال ہو تو اس کے ساتھ جس چیز نے اس کو جنس اور عدد میں فالو کرنا ہے، مطابق آنا ہے، وہ واحد مؤنث لائیں گے. تو ابواب خبر ہوگی نا جی، خبر ہے جی. تو اس لیے مفتوحۃ ان کو واحد ابوابھا جو ہے مبتدا ہے، پورا مبتدا ہے. ٹھیک. تو مفتوحۃ واحد مؤنث لائے کیونکہ باب کی جمع ہے ابواب اور باب غیر عاقل ہے، لہذا غیر عاقل کی جمع کے ساتھ جس چیز نے اس کو جنس اور عدد میں فالو کرنا ہے اس کو واحد مؤنث لایا جاتا ہے. فی المدرستی فصول کثیرۃ مدرسے میں بہت سی کلاسیں ہیں، بہت سے کلاس روم ہیں.
فی المدرستی مرکب جاری ہے، مبتدا نہیں بن سکتا، یہ کیا ہے؟ خبر مقدم. اور مبتدا بعد میں آ رہا ہے تو ہم نے پڑھا تھا مبتدا مؤخر ہو تو اس کو نکرہ لانا جائز ہوتا ہے، لہٰذا پہلے بھی نکرہ تھا، یہاں بھی نکرہ آ گیا. تو فصول کثیرۃ یہ مرکب توصیفی ہے جو مبتدا ہے. فصول فصل کی جمع ہے. فصل کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. اس کی جمع جب آئی تو اس کی صفت نے جس کو تو چاروں اعتبار سے فالو کرنا تھا، تو وسعت اور اعراب میں تو پراپر طریقے سے فالو کریں گے، نکرہ اور رفع، ٹھیک ہے. لیکن جنس اور عدد میں فالو کرنے کا اب طریقہ بدل جائے گا، کیونکہ فصول غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لائی جائے گی، ٹھیک ہے. تو فصول کثیرۃ مرکب توصیفی مبتدا ہے. فصول رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا ہے. کثیرۃ رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ فصول کی صفت ہے، ٹھیک ہے. تو مدرسے میں بہت سے کلاس روم ہیں. ہاذا یہ سر یہ ذرا بتا دیجیے یہ جو فی المدرستی ہے یہ خبر ہوگا؟ جی خبر ہے، خبر ہے. مرکب جاری مبتدا نہیں بن سکتا. ہاذا فصلنا یہ ہمارا کلاس روم ہے. ہاذا مبتدا، فصلنا مرکب اضافی خبر، مضاف الیہ کی ضمیر جو ہے وہ جمع متکلم کی ہے. وہوا فصل واسع اور وہ کشادہ کلاس روم ہے، ٹھیک ہے، وسیع کلاس روم ہے. ہوا واو حرف عطف ہے، ملا رہا ہے جملوں کو، اور ہوا مبتدا ہے جو کس کے لیے آ رہا ہے؟ فصل کے لیے. فصل اب مذکر ہے نا، واحد ہے تو یہی آئے گا. اور فصل واسع مرکب توصیفی ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے. فیہ نافذتان کبیرتان اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں. فیہ مرکب جاری ہے، فی کے ساتھ ہا کی ضمیر جوڑ دی، متصل ہے تو یہ مرکب جاری ہے، مبتدا نہیں ہوگا، خبر ہوگی، ٹھیک ہے. نافذتان کبیرتان یہ مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے؟ نہیں فی حرف جر ہے نا، فی حرف جر ہے نا، تو مرکب جاری ہوگا نا. نافذتان کبیرتان یہ مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے. نافذتان مثنیٰ ہے. ہم نے کہا تھا مثنیٰ کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو مفرد لفظ ہے اس کے آخر پر زبر دیں، رفع میں آنی ایڈ کر دیں، نصب اور جر میں عینی ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہاں چونکہ مبتدا بنانا ہے رفع والا استعمال کریں گے، تو نافذتان، نافذتن سے نافذتان. اب صفت نے چاروں اعتبار سے فالو کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ نکرہ ہے نافذتان اور رفع میں ہے اور مؤنث ہے اور مثنیٰ ہے، تو یہ چاروں چیزیں صفت میں بھی آئیں گی. تو صفت کیا آئے گی؟ کبیرتان. ان دونوں صورتوں میں نافذتان کبیرتان یہ دونوں رفع میں ہیں. ان کی علامت رفع کی کیا ہے؟ الف، ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا مثنیٰ میں رفع کی علامت الف ہوتی، آنی میں جو الف ہے وہ رفع کی علامت ہوتی، اور عینی میں جو یا ہے وہ نصب جر کی علامت ہوتی. تو فیہ نافذتان کبیرتان اس میں دو بڑی کھڑکیاں ہیں. وفیہ مکاتب و کراسی اور اس میں بہت سے میز اور بہت سی کرسیاں. اب یہ چونکہ نکرہ ہے، نکرہ اگرچہ تنوین نہیں ہے لیکن الف لام بھی نہیں ہے، اور تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے نا. مکاتب اور کراسی، کرسیون کی جمع کراسیو، مکتب کی جمع مکاتب. ہم نے کہا تھا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، ایسا جمع کا وزن جس میں درمیان میں کہیں الف ہو اور اس کے بعد کم سے کم دو حروف ہوں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم سے کم دو حروف ہوں، ایسا جمع کا جو وزن بنتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. تو مکاتبو میں درمیان میں الف ہے، اس کے بعد دو حروف ہیں، اور کراسیو میں درمیان میں الف ہے، اس کے بعد کتنے حروف ہیں؟ تین ہیں، ٹھیک ہے. سین، یا اور یا شد والی ہے نا، تو کراسیو میں تین ہیں، دو ہوں دو سے زائد ہوں، تو دونوں غیر منصرف ہیں، اس لیے ان پر تنوین نہیں آئی. دونوں مبتدا بن رہے ہیں نا، مبتدا رفع میں ہوتا ہے تو پیش آ گئی. اور غیر منصرف اگر نکرہ بھی ہو تو بغیر تنوین کے ہوتا ہے، لیکن وہ نکرہ ہوتا ہے. تو یہاں نکرہ میں نے اس لیے ترجمہ کر دیا مفہوم کے اعتبار سے بہت سے، کئی میز، کیونکہ تو ہے تو یہ نکرہ ہی نہیں، مکاتب بھی نکرہ ہے، نکرہ ہے بالکل. میں نے کہا تھا نا نکرہ میں ہم ایک کچھ بہت سے کوئی اس طرح کے الفاظ ساتھ شامل کرتے ہیں. تو یہاں میں نے بہت سے یا کئی کے الفاظ کیوں شامل کیے؟ کیونکہ اس نے کہا نا پیچھے فصل واسع، کلاس روم کشادہ ہے نا اس کا، تو کشادہ کلاس روم میں زیادہ میز ہوں گے، زیادہ کرسیاں، اس لیے اس نے یہاں جو نکرہ استعمال کیا وہ اس کی یعنی آپ سمجھ لیں وسعت مزید بڑھا رہا ہے. ہاں پورا مبتدا ہے، جس میں مکاتبو کی رفع کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مبتدا ہونا، اور کراسیو کی رفع کی وجہ کیا ہے؟ مکاتبو کا پر معطوف ہونا، ٹھیک ہے، معطوف
عطف سے نا طوفان معطوف ہے نا، اس کو فالو کرتا ہے نا، حرف عطف آئے تو پچھلے کے اعراب اگلے والا فالو کر لیتا ہے، تو لیکن یہ پورے کو مبتدا کہیں گے ہم۔ پورا کوئی جملہ بھی مطلب اس کو کچھ کہیں گے، مرکب بھی ہے کوئی یہ مقاطب و ہاں یہ پورا مرکب مبتدا بن گیا نا، مرکب کا نام کیا لیں گے؟ عطفی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کہا نہیں جاتا عموماً، ہوتا مرکب عطفی ہے۔ یہ آپ کہیں گے کہ کراسیو معطوف ہے مکاتب پر، ٹھیک ہے، اور فی ہی خبر ہے مرکب جاری، کراسیو و مکاتب یہ مبتدا ہے، تو اس میں بہت سے میز اور بہت سی کرسیاں ہیں، بہت سی واضح ہو گیا نا، کیوں؟ نکرہ کی وجہ سے، اور اب سیاق و سباق سے ہم نے بہت ایڈ کر دیا۔ اگر سیاق و سباق میں ہوتا کہ وہ چھوٹا ہے، فصل ضیقن، پھر ہم کہتے فیہ مکاتب، اس میں کچھ میز ہیں، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، پھر کچھ بھی آ سکتا ہے۔ وہ اس پہ ہم میز اور کرسیاں ہیں، بس یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نکرہ میں چونکہ اس طرح کی الفاظ ڈالنے سے مفہوم بہتر کنوے ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیاق و سباق میں کہ یہاں آپ نے اس سے کثرت مراد لینی ہے یا آپ اس میں قلت مراد لے لیں۔ نکرہ کے کئی مفاہیم ہوتے ہیں، عظمت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، جیسے نا انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اب یہاں پہ آپ رسولاً میں جو ہے وہ عظیم رسول مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نکرہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا اس طرح آتا ہے کہ لیلاً سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، اس میں ایک چھوٹے سے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مراد لیا جا سکتا ہے اور عظمت بھی مراد لی جا سکتی ہے، مطلب مختلف آراء ہو سکتی ہے نا، وہ نکرہ میں اس طرح کے تمام مفاہیم آ جاتے ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے۔ وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں ایک بڑا بلیک بورڈ ہے، فیہ خبر مرکب جاری، سبورۃ کبیرۃ مبتدا مرکب توصیفی، ھذا مکتب المدرسی، یہ مدرس کا میز ہے، وذاک کرسیہ، اور وہ اس کی کرسی ہے۔ ذاکہ میں ہم نے کہا تھا پوائنٹنگ ذرا تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، بس ذالکہ میں ذرا اشارہ ہے دور کا، ذاکہ میں آپ سمجھ تھوڑا سا پوائنٹ زیادہ ہے، وہ والا کہہ لیں ہم، تو مکتب اس کی کرسی ہے، اور وہ اس کی کرسی ہے، ٹھیک ہے، تو مکتب المدرسی یہ خبر ہے، یہ مرکب اضافی، ھذا مبتدا ہے، ذاکہ مبتدا ہے دوسرے جملے میں، اور کرسیہ یہ مرکب اضافی خبر ہے۔ وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ وَكَرَاسِيُّهُمْ، اور وہ طلباء کے میز اور ان کی کرسیاں ہیں۔ تلکا کیوں آیا؟ کیونکہ مکاتب کی بات ہو رہی ہے، مکتب کی جمع ہے، مکتب غیر عاقل ہے، تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ کیا آئے گا؟ تلکا، واحد مؤنث آئے گا نا غیر عاقل کی جمع کے ساتھ، تلکا مکاتب الطلاب، اور وہ طلباء کے میز ہیں، مذکر ہے نا ویسے، ہاں مذکر ہے لیکن وہ جمع ہوگی نا، غیر عاقل کی جمع کے ساتھ تو واحد مؤنث آنا، واحد کے ساتھ تو وہی آئے گا، جمع کے ساتھ یہ آئے گا۔ اچھا جی، وَتِلْكَ مَكَاتِبُ الطُّلَّابِ وَكَرَاسِيُّهُمْ، اور وہ اگر یہاں پہ مکتب ہوتا تو کیا ہوتا؟ ھذا وذالک، پھر ذالک ہوتا، وذالک مکتب، ٹھیک، پیچھے ہے نا ھذا مکتب۔ اچھا جی، اور وہ طلباء کے میز اور ان کی کرسیاں ہیں، ہم کی ضمیر جمع کی ضمیر ہے، مکتب المدرسی کبیر، مدرس کا میز بڑا ہے، ومکاتب الطلاب صغیرۃ، اور طلباء کے میز چھوٹے ہیں۔ مکتب المدرسی چونکہ مکتب کی بات کر رہے ہیں، مذکر ہے، واحد ہے، تو کبیرون آئے گا، پراپر طریقے سے فالو۔ مکاتب ہو گیا جب مکاتب الطلابی تو غیر عاقل کی جمع ہے، خبر واحد مؤنث آئے گی، صغیرۃ۔ ہم نے کہا تھا جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پر مضاف کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو مکتب کو اور مکاتب کو دیکھیں گے، طلاب اور مدرس کو نہیں دیکھیں گے خبر کو لانے کے وقت۔ اب یہاں پہ وَتِلْكَ یہاں پہ مبتدا ہے، مکاتب الطلاب وَكُرْسِيُّهُمْ، یہ پورا کراسیوں، پورا خبر، پوری خبر ہے، یہ پوری خبر ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس میں پہلے خبر کے اعراب جو ہیں وہ مکاتب پہ آ رہے ہیں رفع والے، اور پھر کراسیو مکاتب کو فالو کر رہا ہے عطف کی وجہ سے۔ فی فصلنا، کیسے پڑھیں گے اس کو آگے؟ عشرتو کہ عشرتو؟ عشرتو طلاب، ہم نے کہا تھا مذکر میں شین زبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ فی فصلنا عشرتو طلاب، ہماری کلاس میں 10 طلباء ہیں، ٹھیک ہے۔ فی فصلنا مرکب جاری ہے تو خبر ہے، اور جس کا مجرور مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، فصلنا، اور عشرتو طلاب یہ مبتدا ہے،
جس کا مجرور مرکب اضافی ہے. فی فصل نا ہے نا، تو فصل نا مرکب اضافی ہے نا، پورا اسٹرکچر فی فصل نا مرکب جاری ہے. عشرۃ طلاب یہ مبتدا ہے، اور یہ یعنی 10 کے لیے چونکہ مذکر کے گن رہے ہیں تو آپ گولتا کے ساتھ لے کے آئیں گے. طلاب ہماری کلاس میں 10 طلبہ ہیں. وہم من بلاد مختلفۃ، اور وہ مختلف ملکوں سے ہیں. ہم جمع ہے، جمع کی ضمیر غائب کی، بلاد مختلفہ وہی غیر عاقل کی جمع، بلد کی جمع ہے غیر عاقل کی، بلاد اس کی صفت کیا آئے گی؟ واحد مؤنث. ہم مبتدا من بلاد مختلفۃ مرکب اضافی مرکب جاری خبر، ٹھیک ہے، جس میں من مجرور جر ہے، حرف جر، اور بلاد مختلفۃ اس کا مجرور ہے جو اپنی ذات میں مرکب توصیفی ہے. مختلفۃ صفت ہے بلاد کی، واحد مؤنث آئی ہے کیونکہ بلاد غیر عاقل کی جمع ہے. ھذا محمد، یہ محمد ہے، وہوا من الیابانی، اور وہ جاپان سے ہے. وھذا خالد، اور یہ خالد ہے. اب یہاں دیکھیں یہاں بھی خبر معرفہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، نام ہے نا. ہم نے کہا تھا خبر کا نکرہ لانا، مبتدا کا معرفہ لانا، یہ ایک عمومی اسلوب ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے کیسز میں دونوں کو معرفہ بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مثالیں. ہوا ھذا محمد، ھذا مبتدا محمد خبر، واو حرف عطف ہے، پچھلے پورے جملے کو اگلے پورے جملے سے ملا رہا ہے. ہوا من الیابانی، ہوا مبتدا، من الیابانی مرکب جاری خبر. وھذا خالد، اور یہ خالد ہے، وہوا من الصین، اور وہ چین سے ہے. وھذا احمد، اور وہ احمد ہے، یہ احمد ہے، وہوا من الہندی، اور وہ ہند سے. احمد جو ہے وہ غیر منصرف ہے، اس کی وجہ ہم اگلے درس میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئی. نہیں، مذکر نام کی وجہ سے نہیں، نام ہے اور فعل کے وزن پر ہے، اس وجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ غیر منصرف پہچانا کیسے؟ بغیر تنوین کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے نا، الف لام نہیں لگا، مضاف نہیں بن رہا، پھر بھی تنوین نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہے. وھذا ابراہیم، اور ابراہیم، یہ ابراہیم ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. وہوا من غانا، اور وہ غانا سے ہے، اس وجہ سے، ہاں جی. وہوا من غانا، وہی گھانا جس کو کہتے ہیں، گھانا کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. وھذا اسماعیل، اور یہ اسماعیل ہے، وہوا من نائجیریا، اور وہ نائجیریا سے ہے. وھذا یوسف، اور یہ یوسف ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. وہوا من انکلترا، اور وہ انگلستان سے ہے. وھذا بیرم، اور یہ بیرم ہے، ٹھیک ہے. وہوا من ترکیہ، اور وہ ہاں غیر عربی نام ہے نا یہ بھی. وہوا من ترکیہ، اور وہ ترکی سے ہے. وھذا عمار منصرف، اور یہ عمار ہے، وہوا من مالیزیا، اور یہ ملیشیا سے ہے. وھذا علی، اور یہ علی ہے، وہوا من امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے. وھذا ابو بکر، وہوا من الیونانی، اور یہ ابو بکر ہے، اور وہ یونان سے ہے. کیوں ہے؟ جی عمیر نذیر صاحب، یہ ابو بکرن میں بکرن جر میں کیوں ہے؟ وہ جو آپ نے پڑھایا تھا نا اسماعیل خمسہ کا، وہ ابو ہے نا، اور ابو بکر لگ گیا، مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ. اصل میں یہ نام مرکب اضافی ہے نا، پچھلے سب نام کے سب کے نام جو تھے مفرد تھے، یہ نام کون سا ہے؟ مرکب اضافی ہے. ابن کو جوڑا ہے بکر کے ساتھ، ابن مضاف ہے اور بکرن مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ تو جر میں فکس رہے گا. اب چونکہ ہمیں اسماء خمسہ میں سے ہے، ابن مضاف بن رہا ہے، ہم نے کہا تھا اسماء خمسہ جب مضاف بنے تب ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں، رفع نصب اور جر کی. اگر مضاف نہ بنے تو وہ نارمل منصرف کے طور پر ٹریٹ ہوتے ہیں. ابن، ابن، ابن نارمل طریقے پہ، اخن، اخن، اخن نارمل طریقے پہ. لیکن اگر اسی ابن کو مضاف بنا دیں، ہم کہیں بکر کا باپ، بکر کا والد، ٹھیک ہے، اب اس کو مضاف جب بنائیں گے تو اب اس پر اسماء خمسہ کا قاعدہ اپلائی ہوگا. وہ کیا ہے کہ رفع میں اس کو واو دیں گے علامت، نصب میں الف، جر میں یا. تو اب چونکہ مبتدا بنانا ہے اور مرکب اضافی ہے، تو مرکب اضافی میں مرکزی حیثیت نحوی اعتبار سے کس کی ہوتی ہے؟ مضاف کی. تو مضاف کو رفع دیں گے. مضاف کیا ہے؟ ابن، اور مضاف بن رہا ہے اسماء خمسہ میں سے، تو اس کو رفع کیسے دیں گے؟ واو کے ساتھ.
ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ ابو بکرن، مرکب اضافی ہے مبتدا، سوری خبر ہے یہاں پر، خبر کی وجہ سے ہو رہا ہے، خبر رفع میں ابو یہ خبر کی وجہ سے ہے، خبر کی وجہ سے ابو ہے، ابو، ٹھیک ہے، ابو بکرن، ورنہ ابا بکرن، نبی بکرن یہ نصب اور جر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بکرن اس لیے جر میں ہے، مضاف الیہ کو تو ہم نہیں چھیڑتے نا جب وہ آ جائے، ہم مضاف پہ چینجز لے کے آتے ہیں اعرابی۔ ہم نے کہا تھا کہ مرکب اضافی میں، یہ مضاف الیہ کی وجہ ہاں، مرکب اضافی میں مرکزی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ مضاف کی، اور تنوین ہم نحوی اعتبار سے کیونکہ منصرف ہے، بکرن میں، ہاں مضاف الیہ کی تنوین اسی وجہ سے آ رہی ہے، منصرف ہے، ہاں معرفہ ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، نام ہے نا، اس میں علم ہے۔ ہم من بلاد مختلفۃ، وہ مختلف ملکوں سے ہیں، ولغاتہم مختلفۃ، اور ان کی زبانیں مختلف ہیں، لغت کی جمع لغات، ٹھیک ہے، اور لغات کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر کیا آئے گی؟ مختلفۃ، واحد مؤنث، والوانہم مختلفۃ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں، لون رنگ کو کہتے ہیں، جمع الوان، غیر عاقل کی جمع ہے، خبر واحد مؤنث۔ جملے کی ذرا ترکیب کیجیے۔ ہاں، ہم من بلاد مختلفۃ، ہم مبتدا، من بلاد مختلفۃ مرکب جاری خبر، من حرف جر، بلاد مختلفۃ مرکب توصیفی مجرور، واو حرف عطف، لغاتہم، لغات مبتدا، لغات مضاف، ہم مضاف الیہ، لغاتہم مرکب اضافی مبتدا، مختلفۃ خبر، واو حرف عطف، الوانہم مرکب اضافی مبتدا، مختلفۃ خبر، مفرد۔ ولا، اس کو ولاکنہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ولاکن، ولاکن دینہم واحد، لیکن اب اردو میں نا ہم لیکن بولتے ہیں، عربی میں واو کے ساتھ عموماً استعمال ہوتا ہے، اور لیکن، ٹھیک ہے، ولاکن، ہم ترجمہ لیکن کر سکتے ہیں صرف، ولاکن، ولاکنہ نہیں ہوتا لفظ؟ ولاکنہ بھی ہوتا ہے، ولاکن بھی ہوتا ہے، دونوں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کو کنہ بول سکتی ہیں؟ نہیں بول سکتے کیونکہ انہوں نے نون پہ پیش لگائی ہوئی ہے نا، لاکن نہ ہو تو پھر وہ نصب دے دیتا نا، ہم نے دوسری کتاب میں پڑھا تھا، جی جی جی، ولاکن دینہم واحد، لیکن ان کا دین ایک ہے، ولاکن بھی حرف عطف ہی ہے غالباً، اور دینہم مبتدا ہے اب، اور واحد خبر ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مرکب اضافی ہے، وربہم واحد، اور ان کا رب ایک ہے، ربہم مبتدا واحد خبر، ونبیہم واحد، اور ان کا نبی ایک ہے، نبیہم مبتدا واحد خبر، وقبلتہم واحدۃ، اور ان کا قبلہ ایک ہے۔ اب پچھلے تینوں مذکر تھے تو خبر واحد تھی، قبلتہم میں قبلے کی بات ہو رہی نہیں، قبلتن گولتا کے ساتھ ہے نا، مؤنث ہے، تو خبر کیا آئی؟ واحدۃ، اور ان کا قبلہ ایک ہے۔ ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو المسلمون مبتدا، اخوۃ خبر۔ ھذا مدرسنا، یہ ہمارا استاد ہے، اسمہ الشیخ بلال، اس کا نام شیخ بلال ہے، بلال کا تعلق الشیخ سے کیا ہے؟ محترم بلال، نہیں صفت ہے نا جی؟ نہیں جی، صفت نہیں، صفت نہیں ہے نا، صفت نام صفت نہیں ہو سکتا، اور یہ ہے شیخ، اس کی صفت شیخ ہونا صفت ہو سکتی ہے، لیکن وہ پہلے ہے نا، لیکن وہ پہلے صفت تو بعد میں آتی ہے، کیا ہے جی؟ ہاں بدل ہے نا، ہم نے کہا تھا بدل ہے، ٹھیک ہے، بلال بدل ہے، الشیخ اس کا مبدل منہو ہے، بدل مبدل منہو کے اعراب کو فالو کرتا ہے، اس لیے بلال بھی رفع میں چلا گیا۔ تو اسمہ مرکب اضافی مبتدا، الشیخ بلال یہ خبر، اس میں بلال الشیخ کا بدل ہے، الشیخ کی رفع کی وجہ پوچھی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ اس پہ کہ مطلب یہ خبر ہونا، خبر ہونا، اس لیے رفع میں ہے، اور بلال کی رفع کی وجہ کیا ہے؟ الشیخ کا بدل ہونا، بدل ہونا، ٹھیک ہے، اور پورے الشیخ بلال کو ہم خبر کہیں گے۔ وَهُوَ مِنَ الْمَدِينَةِ، اور وہ مدینہ سے ہیں، وَهُوَ رَجُلٌ صَالِحٌ، اور وہ ایک نیک آدمی ہے، رجل صالح مرکب توصیفی خبر ہے، ہوا مبتدا ہے، نحن نحبہ کثیراً، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، احبو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، 11ویں درس میں بھی انہوں نے آخر میں یہ پڑھایا تھا نا، احبو، انا احبو ابی و امی، یہ آیا تھا نا جملہ اس طرح کا، تو احبو ہم نے مرکب یہ مضارع نہیں پڑھا ہم نے، لیکن
مضارع میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اگر شروع میں حمزہ ہو مضارع میں تو وہ واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے، احب میں محبت کرتا ہوں. شروع میں اگر نون ہو مضارع میں تو وہ جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نحب ہم محبت کرتے ہیں. ہو کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اس کا. نحب ہو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نسب میں، نسب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. نحن جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع متکلم کی ضمیر ہے. ترکیب کیا ہوگی؟ نحن مبتدا، نحبہ کثیراً جملہ فعلیہ خبر. ٹھیک ہے، تو نحبہ بھی کہیں تو مطلب کیا؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. نحن نحبہ کا مطلب یہ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ضمیر شروع میں لانے کا مطلب یہ ہے، کئی استعمالات ہو سکتے ہیں. یہاں جیسے جملہ شروع کرتے ہوئے آپ ضمیر پہلے لاتے ہیں، عموماً بولتے ہیں نا، گفتگو کریں تو میں محبت کرتا ہوں، ہم محبت کرتے ہیں، تو جملے میں ضمیر پہلے آتی ہے نا اکثر و بیشتر. سر ویسے تو اس سے اعتبار سے آ رہی ہے. نحبہ بھی ہو سکتا ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں. زور ڈالنے کے لیے. ہاں لازماً زور لازمی نہیں ہے، زور ہو بھی سکتا ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ جو اسلوب محسوس ہوتا ہے نا وہ یہ کہ جیسے آپ بات شروع کرتے ہیں نا جملہ، اور آپ نے ضمیر لے کے ضمیر اس میں آپ نے استعمال کرنی ہے متکلم کی یا مخاطب کی، تو آپ وہاں پہ عموماً ضمیر سے شروع کرتے ہیں، خاص کر متکلم میں. اسلوب کہہ لیں. اسلوب کہہ لیں، ہاں اسلوب ہے ایک قسم کا. کثیراً یہ مفعول محذوف ہے، اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، مفعول مطلق محذوف ہے. حباً اس کی صفت ہے کثیراً. ٹھیک ہے، بہرحال اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو بس یاد کر لیں آپ. اچھا جی، مکمل تو ہوا نہیں. کل ہو جائے گا جی. اب تو بہت تیز جا رہے ہیں، اب تو آپ کا پورا کریڈٹ جا رہے ہیں. دو 3.5 صفحے رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی، ہاں ٹھیک ہے، بس ہو گیا. اب باقی بعد میں کر رہے ہیں. ارادہ یہ تھا کہ آج لیکن فائدہ ہو گیا نا، آپ نے پوری ترکیب دیکھ لی. اب اس کو آپ دہرا لیجئے گا، مطلب جو میں نے قواعد بیان کی ہیں نا اس میں کافی سارے ریوائز ہو گئے ہیں. اب آپ تیاری بھی شروع کر دیں پوری کتاب کے ٹیسٹ کی، تو انشاءاللہ ہم جو پچھلا ٹیسٹ ہمارا ڈسکس ہونا رہتا ہے وہ کتاب مکمل کرنے کے بعد فائنل ٹیسٹ سے پہلے ڈسکس کر لیں گے. سر آپ ہمیں ڈرایا نہ کریں، آپ تو ہمیں ڈراتے سر یہ ڈراتے ہیں وہ آپ ڈراتے جیسے ایک بار پوری پریکٹس کرنی پڑے گی ساری ہمیں. ہم بھی ڈر جاتے ہیں. بچے جو ہوئے اسکول کے بچے تو ڈریں گے نا ظاہر ہے. چلیں بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا کتاب انشاءاللہ مکمل کر کے نا اس کے بعد پھر میں جو آپ کا ٹیسٹ پیچھے رہتا ہے پہلے آدھے حصے کا اس کو ڈسکس کر لیں گے کتاب مکمل کرنے کے بعد فائنل ٹیسٹ سے پہلے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس ٹیسٹ کے اندر بھی آپ کو ٹیسٹ کا اسلوب جو تھا اس سے بھی دوسرے ٹیسٹ سے پہلے مناسبت ہو جائے گی، جو آپ کو ڈسکشن سے معلوم ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ نے کتاب کو کم فالو کیا تھا. ویسے تو خیر مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا آؤٹ پٹ میری کیا آئی ہوگی، لیکن کتاب کو تھوڑا سا مطلب ایک سٹیج پہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کتاب کے جملے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جی وہ آپ کو چیز آ رہی ہے، اس کے بعد اس لیول کو آپ انہانس کر سکتی ہیں یا جو بھی ہے. کیونکہ ابھی ہم اتنے ماسٹر تو ہوئے نہیں ہیں نا جی کہ صرف رول دیکھ کے قرآن کی آیات کے ترجمے شروع کر دیں، یا اس کو ابھی تھوڑا سا مشکل ہے. آسان دی تھی میں نے آیتیں. اس سے نا اصل میں اس طرح ٹیسٹ اگر ہو نا تو اس سے اپروچ آپ کی تھوڑی سی وسیع ہو جاتی ہے. یعنی کتاب سے دینا جو ہے اس میں بہرحال ایک آسانی بھی ہوتی ہے. وہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا باہر سے دیں، آپ جو لوگ منسلک رہتے ہیں، ہم سبھی منسلک رہے ہیں ایک زمانہ طالب علمی میں، تو اس میں اس طرح اگر کوئی چیز ہو تو اس سے لرننگ بہرحال زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہاں ظاہری بات ہے مارکس والی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ گریڈ آنا ہے اور یہ اور وہ. تو اس میں پھر اگر اس طرح کا کوئی چیز ہو ذرا تھوڑا مشکل ہے یا آؤٹ آف دا باکس کہہ لیں آپ تھوڑا سا، یا تو اس سے ذرا تھوڑی لرننگ بہتر ہو جاتی ہے. نہیں وہ آپ لیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہی قاعدے اسی طریقے سے اپلائی. جیسے آج اب یہ سبق ہے، اس سبق میں سارا ریوائز ہو گیا پورا کے پورا جو ہے سلسلہ جو ہے. ایک میں نے سوال اس طرح کا دیا بھی تھا 11ویں درس سے، میں نے آپ کو ایک متن دیا تھا. جی وہ تو وہی والا پیرا آپ نے. چلیں بہرحال ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی اس میں. یہ کیا لکھا آپ نے؟ آئینہ میں الف نہیں آتا. ٹھیک ہے، آئینہ استاد، آئین الاستاذ حاسف خان. ٹھیک ہے، آئینہ جو ہے وہ آئینہ میں مجھے اپنا لگ رہا تھا یہ. تو ہاں وہ پتہ نہیں اس وقت اکیڈمی میں ہے کہ نہیں. ابھی فی الحال کلاس سے پہلے میں موجود تھے، اس کے بعد شاید باہر گئے ہوں.
کیف حالو؟ ہاں جی حال ان کا اللہ کا شکر ہے. اب دیکھ لیجیے ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ آپ نے جو اسائنمنٹ دی ہے میں نے تو ساری کی ساری سبمٹ کر دی ہوئی ہیں آپ کو. جی جی اب اچھی. پتہ نہیں ٹھیک کتنی ہے اس میں غلط کتنی ہے. آپ کا وہ جو ہے نا ایک میرے خیال میں آپ کو میں نے نہیں بتائی تھی، وہ جو ہم نے جمع والی پڑھی تھی نا، خالدن خالدن خالدن، تو وہاں پہ اس کی جو جمع آپ نے بنائی تھی نا خالدونا، تو وہ اس کو دوبارہ ریوزٹ کر لیجئے گا، وہ خالدونا خالدینا خالدینا اس طرح تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. ہاں آپ نے اس کو لکھا تھا خالدن خالدانی خالدون، اس طرح پتہ نہیں کچھ اس میں غلطی تھی، مجھے پوری طرح یاد نہیں. دیکھ لوں گا لیکن مجھے لگتا ہے ایسے میں دیکھ لوں گا اس کو ریوائز کر لیجئے گا، اس میں کچھ تھوڑی سی مسٹیک تھی. ٹھیک ہے جی. جو میں نے یہ آپ کو دو بار یا ہم نے بھیجی ہے اس کی اعداد کے بارے میں ایک وہ میں نے ابھی دیکھی نہیں میں. چلیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.